الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پہلی دو مجلسوں میں ہم نے اشارہ کیا کہ قادیانیت کی نرالی نبوت، اس کا اس بات بھی نرالے طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی بہانے سے نبوت کو ثابت کرنا، حیلے سے نبوت کو ثابت کرنا۔ تو اس کی مثال ہم نے پہلے بھی ایک دو پیش کی پہلی دو مجلسوں میں، تو آج اسی کے سلسلے میں ہم مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اندر سورۃ فاتحہ میں ارشاد ربانی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، یعنی اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے۔ آگے ہے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ پھر آگے ہے غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ سارے مسلمان اس آیت، اس سورت کے نزول سے آج تک یہی اس سے مراد لیتے ہیں، مگر دیکھیں کس بہانے سے اس آیت سے قادیانیت اجرائے نبوت پہ استدلال کرتی ہے۔ تو ہمارا عنوان یہ تھا کہ قادیانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بجائے دلائل حقہ کے حیلوں اور بہانوں سے وہ مرزا کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ اسی آیت سے متعلق ایک مرزا غلام احمد کا لیکچر ہے سیالکوٹ میں، اس کے صفحہ نمبر 22 پہ یوں لکھا ہے، اپنے تئیں صرف ظاہری صورت میں اسلام سے دھوکہ مت دو، مسلمانوں کو خطاب ہے، اور خدا کے کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہی امر جس کے بارے میں وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھائی گئی۔ کیا ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ہم اللہ سے مانگے، اس کی ثنا اور تعریف کے بعد، اے اللہ رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ تو اس دعا کا یہی طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کی مدح و ثنا کرو، اس کی صفات کو ذکر کرو، اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کرو، پھر اس سے مانگو۔ اب جب اللہ کی حمد ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، اس کی ثنا ہو گئی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آگے جو ہمیں کہا گیا اور اللہ نے سکھایا کہ مجھ سے یہ مانگو کہ تو ہمیں، اے اللہ کی پاک ذات، آپ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں، اور ان لوگوں کی طرف جو تیرے منعم علیہ بندے ہیں، ان کی طرف نہیں جو تیرے مغضوب علیہ ہیں اور یا گمراہ ہیں۔ اب اس کے اندر نبوت کا اجرا کہاں ہے؟ یہ ہے حیلوں اور بہانوں سے مرزے کا طریقہ۔ بس جب خدا نے تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی مل جائیں، پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کہ وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہذا یہ دیکھیں، ضروری ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبے پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آتے رہیں جس سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرو گے اور اس کے قدیم قانون کو توڑو گے؟
اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا جوڑ ہے کہ نبی بنے گی۔ حضرت خاتم النبیین کے بعد ضرورت کے وقت نبی آنا اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پس نبوت جب کہ رحمت الہی ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت میں تبدیلی نہیں کرتا، تو عقلاً اور نقلاً کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ ضرورت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھیں کیسا ہیلا، کیسا بہانہ۔ اور اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ابراہیم ان کی ضروریت میں نبی آ سکتے ہیں، موسیٰ کی ضروریت میں نبی آ سکتے ہیں، تو حضور کی ضروریت میں نبی نہ آنا جبکہ حضور ان سے افضل ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کی اس سے توہین نکلتی ہے۔ بتائیں اب آپ، کوئی عقل مند سوچے کہ حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہونا اور ساری انسانیت کو شامل ہونا، یہ افضل بات ہے، یہی افضل ہے جو قادیانی کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیلوں اور بہانوں سے، جبکہ قرآن حکیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ فرما رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت کو اللہ نے میری بعثت پہ منقطع فرما دیا اور پوری امت یہی سمجھی ہے۔ تو مرزا صاحب کی یہ تجدید الحاد اور تحریف ہے اللہ کی آیات میں۔ تو اب یہ دیکھیں، افسوس ہے کہ غیر احمدی علماء جن غلطیوں میں پڑ گئے ہیں اسے یہ غلطی ٹھہرا رہے ہیں جو عین تقاضۂ ایمان ہے، جو مقتضا ہے آیات خاتم النبیین کا، جو مقتضا ہے اس تفسیر کا جو رسول اللہ نے خود فرمائی آیت خاتم النبیین کی۔ اب آگے دیکھیں، ان میں سے ایک اہم ترین غلطی یہ ہے کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت خدا نے بند کر دیا اور اب خود کتنی ہی ضرورت دائی کی ہو، کوئی نبی اس کی طرف سے مبعوث نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رسول کریم کو رحمت للعالمین سمجھتے ہوئے کیوں اس افسوسناک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی رحمت اسی میں ہے کہ وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے، وہ سید المرسلین ہے، یہی آپ کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت بھری تعلیمات اور کتاب و سنت کی نصوص جس بات پہ دلالت کرتی ہیں وہ ہے جو قادیانی نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے بڑی افسوسناک یہ غلطی کی کہ ضرورت پڑے تو نبی آ سکتا ہے۔ قیامت تک قرآن حجت ظاہرہ ہے، حجت مثبتہ ہے، حجت قاطعہ ہے، اور آپ کی سنت بھی، اور ان دونوں کی تفسیر و تشریح وہ ہے جو مرزا صاحب نہیں سمجھ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت بند مانا جائے تو اسلام ایک مردود دین بن جائے گا۔ دیکھو کتنی بڑی اہانت ہے اسلام کی۔ وہ کہتے ہیں مسلمان صرف قصہ گو اور سچے خواب چوڑے اور چمار کو بھی آئیں ملاحظہ کریں۔ مرزا ہمارا مذہب تو یہ ہے، یہ حقیقت النبوہ میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، صفحہ 272۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔
پورے اسلام کو مردہ دین اور پوری امتوں کو لعنتی امت، پوری امت کو. یہ بھی میں اس کے بعد حوالہ پڑھتا ہوں. یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اس لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا. ہم اس لیے تو نہیں کہتے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باطل ادیان پہ ہیں کہ جب دین اسلام آ گیا اور اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا اور اس کا حق بیان ہو گیا تو اس کو ہر قبول نہ کرنے والا، جن بیچ قادیانی بھی ہیں، وہ غیر مسلم ہے. پھر آگے دیکھیں، اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم قصہ کو ٹھہرتے. اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا، کیا حال ہوتا کہ اس میں تحریف آ جاتی، تبدیل آ جاتی، اس کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت میں انحراف آ جاتا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوا. کتاب اللہ کی نصوص اور اس کے مدلولات سب محفوظ ہیں، اور ایمان یہی ہے کہ کتاب اللہ کو اللہ کی مراد کے مطابق مانا جائے اور سنت رسول اللہ کے نصوص کو رسول اللہ کی مراد کے مطابق مانا جائے. یہ ہم کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ نبی نہ آنے کی وجہ سے اس دین کا برا حشر ہوگا. نہیں، نبی کی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء موجود ہیں، تھے اور قیامت تک رہیں گے. تو یہ ہے بہانوں اور ہیلوں سے. تو آگے کہتا ہے صرف سچے خوابوں کا آنا کافی نہیں، چونکہ حدیث میں ہے نا کہ نبوت میں سے صرف سچے خواب باقی ہیں، تو یہ اس کا رد کر رہا ہے کم وقت طریقے سے. مکالمہ اور مخاطبہ الہی ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسا کہ پیش گوئیاں ہوں. ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، مرزا مان کے کہ جبریل کا آنا وحی ربانی سے یہ باطل ہے، اور قیامت تک کا وہ وحی نبوت کے ساتھ ان کا آنا مستحیل ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ کئی سالوں سے وحی، کون سی وحی، رحمانی یا شیطانی؟ اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں. اس لیے ہم نبی ہیں. امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفاء نہ رکھنا چاہیے. اب یہ تو اسلام کے بارے میں بتایا کہ یہ مردہ دین ہے. اب مسلمان امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مرزا صاحب امت مسلمان کو لعنتی امت قرار دیتے ہوئے رقم دراز ہیں. یہ ہے ضمیمہ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، صفحہ 183. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا، اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کے بعد دروازہ مکالمات، مخاطبات الہیہ کا بند ہے. اگر یہ معنی ہوتے تو یہ امت ایک لعنتی امت ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا کو اپنی نبوت ہیلوں بہانوں سے ثابت کرنے کے لیے اسلام کو مردہ دین اور مسلمان امت کو لعنتی امت کہنا پڑا. اگر یہ معنی ہوتی تو یہ امت ایک لعنتی امت ہوتی جو شیطان کی طرح ہمیشہ سے خدا سے دور محجور ہوتی. بلکہ یہ معنی ہے کہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض وحی پانا بند ہے. تو یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہیلوں اور بہانوں سے متنبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کو مردہ دین
اور امت کو لعنتی امت۔ تو ہماری مخلصانہ استدعا ہے ابنائے قادیانیت سے کہ آپ اس عقیدے سے بات رہیں جو کتاب و سنت کے کھلم کھلا مخالف ہے، اور جس کی دلیل نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے نہ جناب رسول اللہ کے بہت وسیع ذخیرہ سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے ان لوگوں کو جو ہدایت پر نہیں، اور ہدایت پر استقامت دے ابنائے امت مسلمہ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔